بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پہ اللہ بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پہ بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پہ قریب آنا میرے کبھی یا رب قریب آنا میرے کبھی یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا اللہ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا کروں گا کیا جو تمہارا سے ہوگا یا کروں گا کیا جو تمہارا سے ہوگا میں کہیں تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں اللہ میں کہیں توبہ توبہ میں کہیں توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کرتے شفتا یا حقیقی توبہ کرتے شفتا اور نہیں ہے نام عطار کوئی نہیں اللہ نہیں ہے نام بدکار کوئی نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچے کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سننے سے بیان کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ جو اسلامی بھائی باہر صحن میں چل پھر رہے ہیں یا کچھ دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے عرض ہے کہ کچھ دیر کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، روزہ داروں کی صحبت میں آ کر بیٹھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے: اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا۔ بوڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ یہ بوڑھا شخص زمین سے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان کو مسخری سوجھی اور کہنے لگا: بڑے میاں، کیا تلاش کر رہے ہو؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر اس بوڑھے نے صبر و برداشت اور سمجھداری کا کمال مظاہرہ کیا اور طنز کے اس زہریلے کانٹے کے جواب میں فکر انگیز مدنی پھول پیش کرتے ہوئے فرمایا: بیٹا، میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ یعنی وہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب آدمی بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے، چلتے ہوئے جھکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس نے مذاقاً کہا کہ مولا بزرگ، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی کتنا حکمت بھرا جواب دیا: بیٹا، میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ تیکھے جملے کا یہ خلاف توقع حیران کن جواب سن کر وہ نوجوان چونکا اور کہنے لگا: بابا جی، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر پھر کبھی کسی کو دوبارہ مل بھی جاتی ہے؟ فرمایا: بیٹا، یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت میں نے اس کی پاسداری نہیں کی، اس کی قدر نہیں کی، اور آج جب میں اس جوانی کی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں تب اس کی اہمیت کا احساس ہوا۔ کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ عز و جل کی عبادت کرتا۔ پھر ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہا: افسوس، صد افسوس، میں اپنی جوانی کی دولت لٹا بیٹھا ہوں، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ میں نے جوانی کی نا قدری کی، اس وقت نیکی کی نہ آخرت کی کوئی تیاری کی، اور یوں ہی میری جوانی غفلت کے بستر پر سوتے ہوئے گزر گئی۔ اب جبکہ بڑھاپا طاری ہو گیا تو صحت کمزور اور جسم لاغر ہو گیا، یعنی کمزور ہو گیا ہے۔ کثرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا، لیکن بڑھاپے کے سبب حوصلہ ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ پھر وہ ضعیف العمر شخص اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا: بیٹا، اللہ عز و جل کے فضل و احسان سے تم ابھی نوجوان ہو، اس سے فائدہ اٹھا لو، عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤ۔ کمر جھکنے سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور سر کو جھکا لو، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح کمر جھکائے جوانی کو تلاش کرتے پھرو گے، لیکن حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔
اس مشفقانہ اور ناصحانہ انداز گفتگو اور انفرادی کوشش کے مدنی پھولوں کی خوشبو نے اس نوجوان کے دل و دماغ کو معطر اور اسے بے حد متاثر کیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس بوڑھے نوجوان پر طنز کے تیر چلانے والا نوجوان انفرادی کوشش سے متاثر ہو کر اب اسی بوڑھے کے سامنے آئندہ کے لیے جوانی کی قدر اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کا عہد و پیمان کر رہا تھا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ دیوان سامان بخشش میں جوانی کی قدر دانی کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ریاست کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اے مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ پر حکمت حکایت اپنے دامن میں عبرت و نصیحت کے بیش بہا مدنی پھول لیے ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک مدنی پھول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے تنقیدی لہجہ یا طنزیہ رویہ اپنائے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لیجئے، موقع کی مناسبت سے احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش اور زہریلے کانٹوں کے جواب میں مدنی پھول پیش کرنے کی روش انشاءاللہ مدنی نتائج سے سرفراز کرے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے یہ بھی پتا چلا کہ وقت کی ناقدری بالآخر ندامت لاتی ہے، خصوصاً ایام جوانی میں بے فکری، لاپرواہی اور ان حسین لمحات کی بے قدری بڑھاپے میں پچھتاوے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جن کی جوانی کا سفر گناہوں کی تاریکیوں میں گزرتا ہے، جب وہ بڑھاپے کے عالم میں نیکیوں کی روشنیوں کی طرف رخ موڑتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت آدمی کچھ کرنا بھی چاہے تو جسم اور اعضاء کی کمزوری اور صحت کی خرابی حوصلے پست کر دیتی ہے۔ یعنی بڑے جوان جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے پلان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم تعلیم حاصل کر لیں، ابھی ہم ذرا تھوڑا سیٹ ہو جائیں کاروباری طور پر، ابھی میں شادی کر لوں، ابھی میں ذرا بزنس سیٹ کر لوں، ابھی تھوڑی جان بنا لوں، پھر بڑھاپے میں ہوں گا، تسبیح ہوگی اور مسجد کا کونا ہوگا، پھر میں خوب عبادت کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ بڑھاپے میں جا کر یہ نعمتیں سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ 713 پر ہے، لغات کی کتب کے مطابق بالغ ہونے سے لے کر 30 یا 40 برس تک آدمی جوان رہتا ہے۔ 40 برس تک زیادہ سے زیادہ آدمی جوان رہتا ہے۔ 30 یا 50 برس جوانی اور بڑھاپے کا درمیانی وقفہ یعنی ادھیڑ، اور اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو بس جتنا ہو سکے اپنی جوانی کی قدر کیجئے، اس میں خوب عبادت کیجئے۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا عمرو بن میمون اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ جوانی کے متعلق حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تحریر کردہ کلام کا خلاصہ ہے کہ جوانی کھیل کود میں گنوا کر بڑھاپے میں جبکہ اعضاء بیکار ہو جائیں، کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی، اور جو کرنا ہے جوانی میں کر لو۔ جوان صالح کا بہت بڑا درجہ ہے۔
لہذا صحت، جوانی، مالداری اور زندگی کو رائے گا یعنی ضائع نہ جانے دو، اس میں نیکی یعنی نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ حضرت عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سدانا حسن جوانی رہندی سدانا صحبت یاراں سدانا بلبل باغا بولے سدانا باغ بہارا سدانا بلبل باغا بولے سدانا باغ بہارا۔ کیا مطلب کہ یہ حسین جوانی ہمیشہ سلامت نہیں رہتی، ہمیشہ سلامت نہیں رہتی، اور نہ ہی دوست و احباب کی صحبتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ باغ میں روزانہ چہچہانے والی بلبلیں اور باغ کی بہاریں بھی سدا رہنے والی نہیں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر آج جوان ہیں تو اپنی جوانی کی قدر کر لیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے جوانی کیسے گزاریں، یہ رسالہ آپ حاصل کیجئے، اسی میں سے میں نے مدنی پھول آپ کی جانب بڑھائے ہیں، اس کا مطالعہ کیجئے، اپنی جوانی کی قدر معلوم ہوگی، اور اس میں عبادت کرنے کا، ریاضت کرنے کا، نیکیاں کرنے کا، سنتیں اپنانے کا ذہن بنے گا۔ تو آج نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کا یہ رسالہ خود بھی حاصل کریں گے اور اس کا مطالعہ کر کے دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، یا اللہ
پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، عفو کر اور صدا کے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا مسلمان اتار تیری عطا سے، مسلمان سب بھی تیری عطا سے، مسلمان اتار تیری عطا سے، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، مسلمان اتار تیری عطا سے، مسلمان اتار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، مسلمان اتار تیری عطا سے، مسلمان سب بھی تیری عطا سے، مسلمان اتار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر اتباع یا الہی، مسلمان اتار تیری عطا سے، مسلمان سب بھی تیری عطا سے، مسلمان اتار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، 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 مسلمان اتار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔
باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو اللہ